ہندوستان میں اسلام پھیلا تو کیسے پھیلا؟ ایک نہیں تھا، نہ کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ، کچھ نہیں تھا، تو اسلام پھیلا کیسے؟ گرو نانک کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے جنم ساکھی گرو نانک دی، 600 سال پرانی کتاب۔ اس میں گرو نانک نے لکھا، جیسے اردو میں ابواب ہوتے ہیں ہدایت النحو میں اور دوسری کتابوں میں، ویسے ہی اس میں ساکھیاں ہیں۔ اس میں ایک ساکھی ہے، عتیق بھائی، ساکھی ہے، ساکھی مدینے کی چلی۔ اس ساکھی میں گرو نانک نے کیا لکھا، غور سے سنیے۔ لکھا، پھر بیڑا چایا مومدین سید شاہ مدار۔ جب یہاں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نہ تھا تو دین پھیلانے کی ذمہ داری سید شاہ مدار نے اٹھائی۔ آئے شاہ خراسان دے دوئی تہا چنل دیدار۔ خراسان ہوتے ہوئے ہندوستان آپ تشریف لائے، اسی ہرہلا چہلت کہیں کہاں چلے مستان۔ جسدا دعویٰ دار ہو اگے بھی ہندوستان، پھر دھر کے ہندو ویش کو چلے مومن مدار۔ آئے ہندوستان وچ تب لاگے کرن وچار، ایک رہا اجمیر وچ ایک رہا مکل پور جائے، اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلائے۔ اسی طرح ان دونوں نے اسلام دیا پھیلائے۔ جتنے فرقے ہیں ہندوستان میں، جتنی جماعتیں ہیں ہندوستان میں، جتنے علماء ہیں ہندوستان میں، جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، سب کو اگر احسان ماننا چاہیے تو ان دو بزرگوں کا ماننا چاہیے۔ پہلے بزرگ حضور غریب نواز ہیں، دوسرے بزرگ جو غریب نواز سرکار سے 300 سال پہلے ہندوستان تشریف لائے، جن کی 596 سال کی عمر ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی طور پر فیض حاصل کیا، جن کے چہرے کے ساتھ نقاب پڑے رہتے تھے۔ اور مجدد عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے اخبار الاخیار میں کہ اگر وہ چہرے میں سے ایک نقاب بھی اٹھا دیتے تھے تو مخلوق خدا بے خودی کے عالم میں سجدہ ریز ہو کر پڑھ لیتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑا کام کیا زندہ شاہ مدار نے۔ میری نسبت اس آستانے سے ہے جو غریب نواز سرکار سے بھی 300 سال پہلے آئے۔ آخر میں چلتے چلتے نعت کے 2-4-5 شعر پڑھ دوں گا اور اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا۔ یوٹیوب پر دیکھیے گا، بہت ساری نعتیں حسبی ربی جل اللہ تقریباً 10 سال پہلے جب ساؤتھ افریقہ میں پڑھتا تھا تب میں نے لکھی تھی۔ آج تو بچہ بچہ اس کو پڑھ رہا ہے، انڈیا ہو یا آؤٹ آف انڈیا ہو، پوری دنیا میں یہ نعت پڑھی جاتی ہے۔ میں دوسری نعت کے 2-3 شعر پڑھ کے رخصت ہو جاؤں گا۔ ذرا بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس پر ایبل نہیں ہو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اتنا سوچو عبادت کے وقت کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آخر میں وہ شخص پوچھتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا قیامت کے بارے میں مسئول جانتا ہے اتنا سائل جانتا ہے، جتنا آپ جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے، وہ شخص جانتا تھا کہ حضور جانتے ہیں قیامت کے بارے میں، اسی لیے اس شخص نے پوچھا اخبرنی عن اماراتہا، انفارم می اباؤٹ دا سائن آف قیامہ، قیامت کے بارے میں تو نہیں بتا رہے ہیں آپ حضور، لیکن اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ حضور اب نشانیاں بتا رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا وان تر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاۃ یتطاولون فی البنیان، یہ پھٹی چپل پہننے والے لوگ، یہ بکریاں بھیڑیں چرانے والے لوگ، میکنگ اے ٹال بلڈنگز، جب بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے لگیں گے سمجھ
مت جانا قیامت آنے والی ہے۔ وہ شخص اٹھ کر کے چلا گیا وہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فلبثت ملیا، میں وہاں پر 3 دن تک رکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھا اے عمر اتدری من هو السائل، اے عمر جانتے ہو جو اسلام ایمان احسان پوچھ رہا تھا وہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر نے کہا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنی، میں نہیں جانتا آپ بتا دیں گے مجھے پتا ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر فإنه جبرائیل اتانی یعلمکم دینکم، حضرت جبرائیل تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، اللہ نے انہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تمہارا دین سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں، گزارش ہے اس دین پر جمے رہیے گا، ڈٹے رہیے گا۔ نہ جانے کتنے طوفان آئیں گے، نہ جانے کتنی آندھیاں آئیں گی، لیکن اگر آپ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہو، جمے ہوئے ہو، تو آپ کو کوئی بھی، آپ اس شجر کی طرح سے ہو جس کو بڑے سے بڑا طوفان بھی نہیں ہلا سکتا۔ آخر میں پھر مبارکباد دینا چاہوں گا جناب عتیق احمد صاحب، حاجی عتیق احمد صاحب کو، میرے پیر بھائی ہیں اور میں تعلق رکھتا ہوں مکن پور شریف سے۔ ابھی یسالہ و یصدقہ، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ انفارم می اباؤٹ دا ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان الایمان ان تؤمن باللہ وبملائکتہ وبکتبہ وبرسلہ وبالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اٹ از بلیو ان اللہ اینڈ ان ہز اینجلز اینڈ ان ہز رسول، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قدر جو اللہ کی طرف سے ہے تقدیر، اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ بھی ایمان کی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان، چاہے اہل ایمان میں کوئی بھی ہو، خاص طور پر ہماری اسلامی بہنیں غور سے سنیں اس بات کو، غور سے توجہ کے ساتھ، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی غیر ایمانی شخص آپ کے تعلق میں آیا، اس کے بعد ایمان نہ رہے گا۔ نکاح اگر آپ کو کرنا ہی ہے تو یہ میسج پورے کرناٹک میں پہنچا دیجئے گا، نکاح کرنا ہے تو آؤ، یہ روبرو کا پروگرام ہے۔ یہاں پر آپ کو آپ کے خوابوں کے وہ شہزادے ملیں گے جن سے نکاح کرنے کے بعد آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی اور آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اہل ایمان یہاں ملیں گے، اہل تقوی یہاں ملیں گے، اہل اسلام یہاں پر ملیں گے۔ یہاں آئیے، یہاں پر آپ کو ایمانیات ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جناب عتیق احمد صاحب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آخر کے 2 جملے سن لیجئے۔ وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا، اب بتائیے انفارم می اباؤٹ دا احسان، واٹ از احسان، اخبرنی عن الاحسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاحسان، بس 5 منٹ، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان یہ ہے اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملائے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے تھائز پر رکھے اور رکھنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، یا رسول اللہ انفارم می اباؤٹ دا اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم said al-Islam is to bear witness that there is no God but Allah۔ اسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتطیع الزکاۃ وتحج البیت وتصوم رمضان۔ اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو، تقیم الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not say performing صلاۃ، نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیا،
نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا. What is different between performing and establishing؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں، نماز کا قائم کرنے میں اور نماز کے پڑھنے میں؟ تو سنیے، کبھی فجر پڑھ لینا، ظہر غائب، عصر پڑھ لینا، مغرب غائب، عشاء پڑھ لینا، فجر غائب، کبھی کبھی جمعہ پڑھ لینا، باقی ہفتے بھر کی نمازیں غائب. یہ ہوتا ہے نماز کا پڑھنا، پرفارمنگ صلاۃ. لیکن 5 وقت کی نمازیں، اس کے سنن، اس کے مستحبات اور اس کے تمام لوازمات کے ساتھ پڑھنا، یہ ہوتا ہے اسٹیبلشنگ آف پریئر، نماز کا قائم کرنا. پھر حج کا حکم ہے، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہے. وہ کہتا ہے، وہ شخص جو آیا تھا کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ کہتا ہے کہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر فرمایا، پھر رخصت. سماعت کریں. آقا نے کہا دوں گا کل اس کو ہی میں جھنڈا، محبوب جو میرا ہے، محبوب ہے جو رب کا. آقا نے کہا دوں گا کل اس کو ہی میں جھنڈا، محبوب جو میرا ہے، محبوب ہے جو رب کا. پھر جیتنے خیبر کو، پھر جیتنے خیبر کو ہے مولا علی نکلے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے. یہ شعر، آخری شعر، آپ حضرات کی توجہ کا تعلق، جو علماء اور جو معززین یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک، آپ سب کی توجہ کا تعلق. سماعت کریں. دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا، اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا پیدا. دیکھے تو بہت لیکن ان جیسا نہیں دیکھا، اب تک نہ کسی ماں نے ان جیسا کیا پیدا. لگتا ہے بنایا ہے، لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے. لگتا ہے بنایا ہے سرکار کو اس رب نے، سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے. آخری شعر سماعت کریں. درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جبریل کا ہے کہنا اعلان مشیت ہے، جنت ہو کے دوزخ ہو آقا کی حکومت ہے. کیسے قائم ہے؟ بس ایک حدیث پاک پیش کر دوں، ایک حدیث پاک. آخر کیسے حضور کی حکومت ہے جنت اور دوزخ پر؟ حدیث سنیے، مشکات شریف کی حدیث، بخاری کی روایت، بخاری سے کی طرف منسوب یہ حدیث پاک ہے. غور سے سن لیجئے ایک شعر، اس کے بعد رخصت. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر آئے حجرے سے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجرۃ وبیدیہ کتابان. حضور اپنے حجرے سے نکلے، ہاتھ میں 2 تحریریں تھیں. صحابہ سے پوچھا تدرون ما ھذان الکتابان، صحابہ جانتے ہو یہ 2 تحریریں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، ہم کو نہیں پتا، آپ بتا دیں گے تو پتہ ہو جائے گا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حال الذی فی یدیہ الیمنی ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم. میرے سیدھے ہاتھ میں جو تحریر ہے اس میں جنت والوں کے نام ہیں، ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ان کے قبیلے والوں کے نام ہیں. ثم اجملا الی آخرہم، پھر
آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو دیکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، ثم طلعت بعد ما غربت، پھر سے وہ سورج واپس آ گیا۔ مشکات میں اس حدیث، یہ حدیث موجود ہے، گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ سورج بھی پلٹ آیا اور چاند ہوا ٹکڑے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ ہے چل کے شجر آیا، ہے چل کے شجر آیا، انگلی سے بہے چشمے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ لکڑی ہے بنی نیزہ بس ایک اشارے سے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ ابو جہل کی مٹھی میں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکر بھی ہے بول اٹھے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ Suddenly came a man. His cloth was extremely white. اس کے کپڑے پاؤ کر کے سائن کر دیا ہے، اب جتنا میں نے لکھ دیا ہے اس سے ایک فرد بھی نہ زیادہ جنت جا سکتا ہے نہ کم جنت جا سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں سرکار للذی فی شمالہ، جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ بھی اللہ کی طرف سے کتاب ہے، فی اسماء اہل النار، اس میں جہنم والوں کے نام ہیں، و اسماء آبائہم و قبائلہم، ان کے باپ داداؤں کے نام ہیں، ثم اجمل الی آخرہم، پھر لاسٹ میں میں نے ٹوٹل کر کے سائن کر دیا ہے، اب جتنا میں نے لکھ دیا اتنے ہی لوگ جہنم جائیں گے، نہ کم ہوں گے نہ زیادہ ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کتنے جنتی ہیں کتنے دوزخی ہیں، سائن کر کے حضور نے بتا دیا کہ دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ آخری شعر پھر میں رخصت انشاءاللہ تبارک و تعالی سماعت کریں۔ جبریل کا ہے کہنا اعلان مشیت گئے، جنت ہو کے دوزخ ہو آقا کی حکومت گئے، جنت ہو کے دوزخ ہو وہ جو لوگ بھی جائیں گے سرکار کی مرضی سے، سرکار کی مرضی سے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سیدہ زینب کے نام سے جو فاؤنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا صدقہ عطا فرمائے، ان کی ٹیم کو مضبوط فرمائے، اور یہ خدمت جو بڑی عظیم خدمت کر رہے ہیں، یہ خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عتیق بھائی کو مبارکباد، آپ تمام حضرات کو مبارکباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔